والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا یا أيها نبی. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام الصلاة عليك والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. صلی اللہ تعالی. اللہ خلاق کائنات نے سورہ اسراء 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. مالک کائنات نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے حق میں اور اس کی دلیل اور سند کے طور پر نازل ہوئی. سبحان اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دلہا معراج شریف کے لیے رجب شریف کی 27ویں شب تشریف لے کر گئے اللہ کے بلانے پر. معراج کیا ہے؟ میلاد اور معراج میں کیا فرق ہے؟ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اور معراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کے بلانے پر تشریف لے جانا. سبحان اللہ. یہ چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. معراج کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ نے یہ معراج کروائی کیوں؟ اپنے پاس اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کیوں؟ اس کے اندر جو چند حکمتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے جو پہلی حکمت ہے اور سب سے جو بڑی حکمت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا حجاب لا مکانوں پر بلا کر بغیر کسی پردے کے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہ دو آیت مبارکہ میں نے سورۃ القیامہ سے پڑھی ہیں. یہ اللہ کے دیدار کے متعلق ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے کھلے کھلے ہوں گے. سبحان اللہ. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، خاص طور پر جو شہید ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. شہید جو ہے وہ جنت کی سیر کرے گا. سیر کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے اس سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں جی بتاؤ تم نے جنت کی سیر کی ہے، جنت میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی بات؟ تو وہ جو شہید ہے وہ یہ کہے گا ہاں اللہ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، تیری جنت کو کوئی مول نہیں ہے، تیری جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی عظیم الشان جنت ہے، تیری نعمتوں سے مالا مال جنت ہے. لیکن میرے مولا ایک چیز جو مجھے یہاں نظر نہیں آئی، وہ ایک لذت وہ یہاں موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، لیکن پھر بھی سوال کی اہمیت اور جواب کی نوعیت کے اعتبار سے ہر چیز جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کون سی لذت ہے جو جنت میں موجود نہیں ہے. تو وہ شہید پتہ کیا کہے گا؟ وہ جنتی کہے گا یا اللہ دنیا میں تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی جان کی بازی لگائی، جان کا نذرانہ پیش کیا، جان کی قربانی پیش کی. یا اللہ جب میں تیری راہ میں شہید ہو رہا تھا تو اس وقت تیرا دیدار ہو رہا تھا. سبحان اس وقت جو تیرا دیدار تیری راہ میں جان دیتے ہوئے ہوا، اے مالک کائنات وہ لذت جو اس وقت آئی تیری راہ میں شہید ہوتے ہوئے، تیرا دیدار کرتے ہوئے جو لذت آئی، وہ اس جنت میں لذت موجود نہیں ہے. سبحان. اس لیے اللہ کا جو دیدار ہے یہ بہت بڑی لذت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں
جو معراج ہے حضور علیہ السلام کا لامکانوں پر اللہ کے دیدار کے لیے جانا ہے، یہ حضور کے معجزات میں سے سب سے عظیم معجزات ہے۔ سبحان ایک اللہ۔ حکمت تو یہ ہوئی کہ اللہ کا دیدار کرنا تھا، دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو کفار نے مخالفت کی۔ آپ نے یہ ساری باتیں جمعہ کے خطابات میں مجھ سے سنی ہوئی ہیں۔ کفار نے ڈر کے مخالفت کی، حضور کے صحابہ کو شہید کیا گیا، حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کیا گیا، حتیٰ کہ مکہ کی زمین حضور علیہ السلام حضور سید عالم شب اسرا کے دولہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے تنگ کر دی گئی۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ 47 سال جب حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر شریف ہوئی تو قریش مکہ نے حضور کے ساتھ بولنا چلنا کم کر دیا، بلکہ ختم کر دیا، مقاطعہ کر دیا۔ معاشی مقاطعہ بھی تھا اور دوسرا مقاطعہ بھی تھا، قطع تعلقی کر لی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو شعب ابی طالب کے گھاٹی کے اندر محصور کر دیا، حضور کی بیٹیوں کو محصور کر دیا، حضور کے خاندان والوں کے ساتھ مکے کے لوگوں نے بولنا ختم کر دیا، لین دین ختم کر دیا، معاشی تعلقات ختم، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ وقت اتنا تنگ آیا، اتنا تنگ وقت تھا، وہ اتنا مشکل وقت تھا، اتنی کٹھن گھڑیاں تھیں کہ حضور علیہ السلام کے خاندان والوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ وہ اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل دور تھا۔ وہ 47 سال حضور کی عمر شریف، اعلان نبوت کا 7واں سال ہے، اور یہ سلسلہ جو چلا وہ 3 سال چلا۔ حضور کی عمر شریف 50 سال ہوئی، اعلان نبوت کے 10 سال مکمل ہوئے، تو وہ معاشی جو مقاطعہ تھا وہ ایک طویل واقعہ ہے، میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی ختم ہوا تو حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، پھر حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ اب یہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جن کا حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار تھا، محبت کا سلسلہ تھا، تو حضور کو اس کا بڑا غم ہوا، اس کی بڑی تکلیف ہوئی، اور یہ غم کے بادل حضور کے قلب اطہر پر چھائے ہوئے تھے۔ 11واں سال آیا، 10 سال یہ گزرے اعلان نبوت کے، 11واں سال آیا تو حضور کے دل پر جو غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بادلوں کو، ان غم کی کیفیت کو بدلنے کے لیے لامکانوں پر بلا کر اپنا دیدار کروایا، سبحان اللہ۔ تاکہ حضور کا دل خوش ہو جائے۔ ایک اور جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے لامکانوں پر۔ وہاں سیدھے بھی تو جا سکتے تھے اللہ جیسے چاہتا، لیکن وہاں لے جانے کا جو مقصد تھا، اللہ نے تمام نبیوں کو وہاں جمع کیا اور حضور علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی۔ نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی، جو حضور کا لقب ہے نا امام الانبیاء، نبیوں کے امام۔ یہ حضور کی ذات مبارکہ پر معراج کی رات آ کر یہ صادق ہوا، یہ فٹ آیا کہ حضور نے نبیوں کی واقعی امامت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو ہے یہ حدیث پاک کے مطابق یہ ملک شام کی سرزمین ہے۔ حدیثوں میں جہاں بھی ذکر آیا ہے شام کا، اس سے مراد جو ہے وہ 3 سے 4 ممالک ہیں، اردن ہے، شام ہے اور فلسطین ہے، غالباً ایک اور بھی ہے، چونکہ اب تقسیم ہو چکی ہے۔ اس وقت یہ ملک شام تھا، تو حدیث پاک کے مطابق ملک شام کی جو سرزمین ہے ایسی سرزمین ہے جہاں حشر کا میدان لگنا ہے اور امت کا حساب ہونا ہے، بلکہ تمام امتوں کا حساب ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام کی معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں، تاکہ اس زمین پر جہاں حضور کے غلاموں کا حساب ہونا ہے محبوب کے قدم لگ جائیں، سبحان حضور کے اللہ۔ قدموں کی برکت سے اس زمین کی جو تپش ہے حضور کے غلاموں کے لیے وہ کم ہو جائے۔ تپش تو جو ہے وہ قائم رہے گی، لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے حضور کے غلاموں کو یہ مشکل گھڑیاں بھی حضور کی برکت سے یہ ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حکمتیں بہت ہیں، میں انشاءاللہ جمعہ کے خطابات میں یہ عرض کروں گا، 2 جمعے اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ تو ایک اور جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام باقی نبیوں کے ساتھ موجود تھے، اور پھر جب لامکانوں پر حضور تشریف لے کر جانے لگے نا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، یہ 7 آسمانوں پر ہر آسمان پر ایک اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بعض جگہ 2 نبیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ، ایک اور جو حکمت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
دکھا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا جو سلسلہ ہے، ان کی موت کا جو سلسلہ ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو معال جسد یعنی جسم کے ساتھ جب چاہے روح کو جمع کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ یہ میرے رب کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ نا کوئی لے لے کہ کسی نبی کا دوبارہ ظاہری طور پر نظر آ جانا یہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کو سولی نہیں دی گئی، وہ قتل نہیں ہوئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اللہ کے حکم سے حضور کے فرمان کے مطابق واپس آئیں گے، اور لیکن حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ سبحان نبی تو اللہ۔ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہے نا۔ پھر لامکانوں پر حضور تشریف لے کر جاتے ہیں، وہاں ایک اور جو حکمت وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ نے پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے چوتھے آسمان پر۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنی نمازیں ادا ہوئی؟ فرمایا 50۔ حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت تو نہیں ادا کرے گی۔ تو ایک حدیث کے مطابق ایک چکر میں 5 نمازیں، اور ایک کے مطابق جو ہے وہ 10 نمازوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن 5 کی روایت کیونکہ مشہور ہے تو جب 5 نمازیں معاف ہو جاتی حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوتی بار بار۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے اب کتنی رہ گئی؟ تو حضور فرماتے 5 کم ہو گئی، پھر 5 کم ہو گئی، پھر 5 کم ہو گئی۔ تو یہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک تو نماز کا تحفہ عطا کرے، اس کے بعد ایک اور جو اس کے اندر حکمت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار تو کرا۔ تو آگے سے جو جواب ملا تھا وہ یہ تھا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی جانب دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ اے پیارے موسیٰ اس پہاڑی کی جانب جب دیکھیں گے اور آپ کے نظر نے اگر استقرار پکڑ لیا، آپ کی نظر وہاں ٹک گئی، اور آپ اس تجلی کو جو میں تجلی نور کی لاٹ وہاں ڈالنی ہے اگر آپ اس کو برداشت کر گئے تو پھر آپ فسوف ترانی، ان قریب آپ مجھے بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، کوہ طور پر جو اللہ نے اپنے نور کی ڈالی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا حجاب حضور کا اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ بعض عرفاء کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ بار بار کہنا تھا یا اللہ مجھے دیدار کروا، بعض کہتے ہیں کہ 9 مرتبہ انہوں نے عرض کیا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں انہوں نے 5 مرتبہ جو ہے وہ عرض کیا تھا یا اللہ مجھے دیدار کرا۔ جتنی مرتبہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی نا، التجا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار تو نہیں کرایا۔ اب نبی کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ ملتوی ہو جاتی ہے۔ ملتوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ التوا کا شکار ہو جاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے معلق ہو جاتی ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انعام آخرت میں بھی ملتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس صورت میں قبول ہوئی۔ معراج کی ایک اور حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروائے، لیکن حضور کے ذریعے کروائے۔ حضور اللہ کو دیکھتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کو دیکھتے رہے۔ ایک واسطہ تھا حضور کی ذات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں حضور کے واسطے سے اللہ کی تجلیوں کا، اللہ کے انوار و تجلیات کا دیدار کیا۔ یہ معراج کی راتیں بڑی برکت کی راتیں ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج کے صدقے ہماری اس درسگاہ کو بادشاہ فرمائے، ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے، نماز پر جگانا کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔